یہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ گزشتہ سال ساری دنیا نے کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، اور بالخصوص ہمارا ملک عزیز، ہمارا پیارا ملک ہندوستان کے یہاں کے رہنے والوں نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا اس ایک بیماری کی وجہ سے، اس ایک وائرس، اس ایک وبا کی وجہ سے کہ ساری دنیا پریشان ہوئی، اور ہمارے ہندوستان کے رہنے والے جو بیچارے غریب اپنی فیملیز کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے صوبوں میں جا کر کے کہ جو محنت اور مزدوری کرتے تھے، انہوں نے کس قدر پریشانی کا سامنا کیا صرف ایک وبا، ایک بیماری کی وجہ سے۔ اور نہ جانے کتنے روز کے ایسے معاملات تھے، اللہ اکبر، جب سنتے تھے تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے تھے کہ کہیں دیکھا گیا کہ بھوک کی وجہ سے کہ کوئی اپنے بچوں کا پیٹ نہ پال سکا تو پھر اس نے اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا لیا۔ کہیں پر یہ خبریں آئیں کہ پورے پریوار نے اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا لیا اور موت کے دامن میں چلے گئے، پورے خاندان اجڑ کر کے رہ گئے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے، کتنے ایسے بچوں کی روزانہ موتیں ہوتی تھی کہ جنہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں مل پاتا تھا، کتنے پریوار ایسے تھے کہ بھوک کی وجہ سے جو مر گئے، پھانسی بھی نہیں لگائی لیکن اتنے لمبے وقت تک وہ بھوکے رہے، کچھ کھانے کو نہیں ملا، موت ان کی آ گئی، موت نے ہی ان کو کھا لیا۔ تو میرے عزیزو، حالات تو یہ لگ رہے ہیں نا کہ آنے والا وقت بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہی وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب کریم اس وبا کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے، کیونکہ وہ پریشانیاں بھی ہم نے بھلائی نہیں تھی، اور جس نے بھی وہ منظر دیکھے ہیں اپنی نگاہوں سے، جو بھی اس وقت موجود تھے، جب تک وہ زندہ رہیں گے اس منظر کو نہیں بھلا سکتے، ان تصویروں کو نہیں بھلا سکتے کہ کیسے بچے یتیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیسے پریوار کے پریوار اجڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیسے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں موتیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی تھی، اور اب یہ دوبارہ وہی وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ تو جس انداز میں مسلمانوں نے، اسلام کے ماننے والوں نے بغیر کسی کا مذہب دیکھے سب کی مدد کی تھی، آج بھی وہ تصویریں، آج بھی وہ ثبوت ہمارے پاس میں موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کٹرتا کا درس دیتا ہے، اسلام مارنے کا درس دیتا ہے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وائرس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان کا ماحول کس انداز میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا مقصد ادھر پہنچنا نہیں ہے، وہ نفرتیں پھیلاتے رہیں گے لیکن آپسی محبتیں قائم رہیں گی، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے، ایسے حالات بنتے ہیں، تو آؤ میرے عزیزو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو آپ کو اپنانا ہے، نبی کی سنت پر آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کو ہر کسی انسان کی مدد کرنا ہے۔ جب مدد کی بات آئے گی تو پھر ہم کسی کا مذہب نہیں دیکھیں گے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لوگ شادیوں میں اٹھا دیا کرتے ہیں، اور فضول خرچی میں اتنے ہمارے مسلمان بھائی آگے ہو چکے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے، اور اللہ رب العزت تو پھر پسند نہیں فرماتا نا جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کی آپ کوشش کریں، جب بھی کوئی پریشانی کا معاملہ ہو مذہب نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون سے مذہب کا ماننے والا ہے، یار اسلام ہمیں درس ہی یہی دیتا ہے، اسلام ہمیں پیغام ہی یہی دیتا ہے کہ جب بھی مدد کی بات آئے گی تو آپ کو پھر دھرم نہیں دیکھنا ہے، آپ کو مذہب کا نہیں دیکھنا ہے کہ کون سے مذہب کا ماننے والا ہے، آپ اس کی بغیر مذہب پوچھے اس کی مدد کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہی حالات دوبارہ آ جائیں
تو ہمارا جو فرض ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز میں ہم نے مدد کی تھی، جس انداز میں ہم غریبوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے تھے، ہمیں اب بھی سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ کام تو ہم جو بھی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ یوں تو آپ نے اگر اپنے آپ کو مالدار کہلوانے کے لیے، آپ نے اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے اگر پیسہ خرچ کیا ہے کسی بھی نیک کام میں، تو پھر یاد رکھیں اس کا اجر تو نہیں ملے گا نا آپ کو، لیکن ہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم اللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ تو اسلام نے ہمیں یہی پیغام دیا، یہی سکھایا کہ آپ کا جو پڑوسی ہے اگر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے آپ اس کی مدد کریں۔ اسلام تو ہمیں یہاں تک سکھاتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی کوئی غریب ہے اور آپ کے گھر میں آپ اچھے پکوان، اچھے کھانے بنا رہے ہیں، تو یا تو ایسا انتظام کریں کہ اس کی خوشبو اس کے گھر تک نہ پہنچ پائے، اور اگر اللہ نے نوازا ہے، دل آپ کا بڑا ہے، آپ سخی ہیں، تو آپ اپنی اسی سبزی میں، اسی کھانے میں شوربہ بڑھا لیں، اور جب کھانے کا وقت آئے تو اس غریب کے گھر میں بھی دے کر کے آ جائے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان ہو تبھی آپ کو دینا ہے، آپ کے دھرم کا ہو تبھی دینا ہے، کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آپ کو اس کی ہر حالت میں مدد کرنی ہے۔ اور آؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ میرے آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے یا کون ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا اور اس نے جو بھی مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرمایا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان سخاوت ہے وہ تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سخی ہیں، آپ کی سخاوت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ یوں تو ہمیشہ آپ جو بھی دربار میں آتا، کوئی بھی آیا تو اللہ کے رسول نے اس کی مدد فرمائی۔ وہ کہا ہے کسی نے کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آج تو آتے ہیں نا سائل ہمارے دروازوں پہ، تو ہم نے کچھ دے دیا ان کو تو وہ دعائیں دے کر کے جاتے ہیں، لیکن وہ دربار ایسا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب بھی کوئی آتا اللہ کے رسول بھیک بھی دیتے اور ساتھ میں اس کو دعائیں بھی دیتے تھے۔ نبی نے پھر یہ نہیں دیکھا جب بھی دینے کی بات آئی کہ یہ مسلمان ہے یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، نبی کے دربار میں جو بھی گیا اللہ کے رسول نے اس کو عطا فرمایا۔ اپنے تو اپنے بیگانوں کی آپ نے مدد فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کسی سائل کے سوال پر محدود و منحصر نہیں تھی، بلکہ آپ جس کو چاہتے وہ عطا فرما دیا کرتے تھے، اور اتنا عطا فرماتے کہ کبھی اسے فقیری کا خوف ہی نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ آپ کے سب سے بڑے دشمن امیہ بن خلف کافر کا بیٹا صفوان بن امیہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اتنے اونٹ اور اتنی بکریوں کا ریوڑ عطا فرمایا کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا میدان بھر گیا۔ جب وہ گیا نا واپس اپنے قبیلے والوں میں تو اس نے کہا اے لوگو مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، کیونکہ محمد اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر فقیری کا کوئی خوف ہی نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد میں صفوان ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اخلاق تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھیں، یہ آپ کے اطوار تھے، یہ لوگوں سے پیش آنے کا آپ کا یہ انداز، یہ طریقہ تھا، اور انہی عادت و اطوار کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر حالات کیسے بھی آ جائیں، ایسا بھی معاملہ ہو، تو میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کو نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو اچھے پکوان کھاتے ہوں، اچھے طریقے سے لاک ڈاؤن جیسے حالات میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تو بڑا رب کا شکر ہے نا
کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی نہ جانے کتنے لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں زندگی گزاری، تو یہ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ان کو چاہیے کہ کوئی دقت نہیں آئی۔ تو اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی پریشان حال ہے تو میرے عزیزوں خود بعد میں کھانا پہلے اس کو جا کر کے کھلا دینا، اور یہ نہ سوچنا کہ آپ کے مال میں کمی ہو جائے گی۔ جب اللہ کی مخلوق پر کوئی رحم کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔